الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين والطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. معزز سامعین کرام، قابل صدر احترام میرے بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پہلے مبارکباد پیش کروں گا زمبابوے سے آئے ہوئے ہمارے دوست، ہمارے مہمان محترم فرقان رضا قادری صاحب کہ جنہوں نے اس سے قبل بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، بارگاہ امام علی مقام میں جو کچھ انہوں نے نذرانوں کا جو ہدیہ پیش فرمایا، میں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ اللہ کریم ان کا آنا، ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج ماہ محرم الحرام کی یہ 6ٹھی مجلس ہے۔ آج کے اس پرکیف ماحول میں، بابرکت محفل میں ہم اور آپ سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے حوالے سے آپ کے فضائل اور آپ کی شہادت سنیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رحلت فرما لینے کے بعد جو سب سے پہلے جو خلیفہ بنے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوئم خلیفہ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوئم خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنے والے وہ تمام مسلمانوں نے یہ اصرار کیا کہ اے مولا علی، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے امیر المومنین ہیں، آپ اسے قبول فرمائیں۔ مسلمانوں کے کہنے پر آپ امیر المومنین علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم چوتھے خلیفہ بنے۔ ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر ابن خطاب، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے متعلق ہم نے سنا
آج مولا علی کے بارے میں ہم سنیں گے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا۔ محرم کی مجالس میں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر خیر کرتے ہیں، تاکہ جب مولا علی کا ذکر کیا جائے تو کسی کو یہ شک و شبہ نہ رہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے تو رافضیت والا کام ہے۔ ہم نے صدیق اکبر کا ذکر خیر کیا اور کرتے رہیں گے، عمر ابن خطاب کا ذکر خیر کیا، ہم کرتے رہیں گے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہوا اور یہ بھی ہوتا رہے گا، ہم بھی کرتے رہیں گے، اور مولا کائنات کا ذکر خیر بھی آج ہم کریں گے اور انشاءاللہ مرتے دم تک کرتے رہیں گے۔ ہم صحابہ کرام کی محبت کو بھی دل میں بساتے ہیں اور اہل بیت پاک کی محبت کو بھی دل میں بساتے ہیں۔ مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس پوری کائنات میں یہ واحد شخصیت ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ یہ بہت بڑے مرتبے کی بات ہے، بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ پوری کائنات میں، پوری روئے زمین پر کوئی ایسا فرد نہیں جسے یہ مرتبہ حاصل ہو، مگر مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو یہ مرتبہ حاصل ہے کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی۔ دوران طواف آپ کو درد ذہ ہوا، اسی درد کی کیفیت میں سیدہ یہ مولا کائنات کی والدہ یہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئی اور کچھ ہی دیر میں مولا کائنات کی ولادت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ مولا کائنات علی المرتضی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک آپ کے مطابق ہم سب حنفی ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے مولا علی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر خانہ کعبہ کے اندر آپ کی ولادت کا ہونا، میں یہاں پر یہ ضروری عرض کرنا یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ خانہ کعبہ یہ وہ مبارک، یہ وہ مقدس جگہ ہے کہ ہر مسلمان جسے دیکھنے کی خواہش کرتا ہے۔ خانہ کعبہ جن خوش نصیب لوگوں نے ان کی زیارت کی ہے وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم جب وہاں پر طواف کرتے ہیں، ہم جب خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں اور اگر ہم یہ کوشش کریں کہ ہم خانہ کعبہ پر جا کر بوسہ دیں یا خانہ کعبہ پر جو نصب کیا ہوا وہ حجر اسود اس تک ہماری پہنچ ہو، مگر ہم نہیں پہنچ پاتے۔ کیوں؟ کہ وہاں پر جو کنٹرول ہے وہ انہی کے اختیار میں ہے۔ مگر یہ بھی بارہا ہم نے دیکھا ہے کہ اگر انہی کی سرکار سے، انہی کی بادشاہت میں سے اگر کوئی ان کا گھر کے بچہ کوئی اگر آ جائے تو اس کے لیے وہ تمام سہولیات دستیاب ہیں، یہاں تک کہ اس کے لیے کعبے کے دروازے کو بھی کھول دیا جاتا ہے۔ مگر ایک غریب مسلمان حجر اسود تک پہنچنا مشکل ہے، ہم دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ مگر سعودیہ عرب کے پاس مکمل کنٹرول ہونے کے باوجود صرف مکہ مکرمہ میں ہی نہیں بلکہ آپ کہیں پر بھی چلے جائیں، آپ اگر مسجد النبوی شریف میں چلے جائیں، آپ سعودیہ عرب کے دیگر کسی اور سٹیز میں آپ چلے جائیں، وہاں تمام پورے ملک میں انہی کا قبضہ ہے، انہی کا قانون ہے، جو وہ جس طرح چاہے وہ اسی طرح سب کو چلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مگر کسی پوری تاریخ میں یہ سعودیہ کی جو بادشاہت جب سے وجود میں آئی تب سے لے کر اب تک
کسی بادشاہ نے یہ جرت نہیں کی کہ وہ کسی اپنے بچے کی ولادت کے لیے کعبے کے دروازے کو کھلائے. رب محبت سے کہیے نا سبحان اللہ. وہ کر سکتے ہیں جب وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں حرم سے باہر کر سکتے ہیں. اگر ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں تو وہ اسی بات پر بھی ہمیں اریسٹ کر سکتے ہیں, ہمیں وہ اپنے ملک سے باہر نکال سکتے ہیں, دوبارہ آنے پر پابندی لگا سکتے ہیں. تو یہ بھی ان کے اختیار میں ہے. مگر یہ مرتبہ اور یہ مقام صرف حضرت علی کو حاصل ہے. جب خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت ہوئی, سبحان اللہ کہیے. آج مولا علی کا ذکر کر رہا ہوں اور میں خود بھی جب علی کا ذکر کرتا ہوں تو بڑا خوش ہو کے کرتا ہوں, اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ سن کر کون خوش ہو رہا ہے, کیونکہ علی کا ذکر ہی ایسا ہے, مولا علی کا ذکر ہی ایسا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. تو ہم علی کا ذکر یہ عبادت سمجھ کے کرتے ہیں, سیاست سمجھ کے نہیں کرتے. علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اور تمام میں باتیں وقتاً بوقتاً میں عرض آج ہی کے اس موقع پر کروں گا, مگر میں یہ عرض کروں کہ جب حضرت مولا علی کی جب ولادت ہوئی خانہ کعبہ کے اندر ہوئی, اور یہ بتانا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو ہمارے عقیدے کا پتہ چلے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. جب مولا کائنات تشریف لے آئے, خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت ہوئی, ایک دن گزرا آپ نے آنکھ نہیں کھولی, آپ نے کعبے کی در و دیوار کو آنکھ کھول کر دیکھ نہیں رہے. دوسرا دن گزرا, آنکھ نہیں کھولی, حضرت ابو طالب اپنی گود میں لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ولادت تو علی کی کعبے میں ہوئی ہے, مگر لگتا ایسا ہے کہ یہ نابینا ہے, آگے نہیں کھول رہا. جب سرکار نے اپنی مبارک گود میں لیا, سرکار کی مبارک گود میں آئے تو سرکار نے یہ فرمایا کہ یہ نابینا نہیں ہے. ارے اگر یہ کسی نابینا پر نظر ڈال دے تو اسے بینا جاتا ہے. مبارک گود میں آئے, سرکار کی گود میں آئے تو فوراً آنکھیں کھول کر سب سے پہلی زیارت کی تو رخ مصطفیٰ کی. اعلیٰ حضرت نے لکھا نا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. یہ تو اعلیٰ حضرت نے لکھا, تم اعلیٰ حضرت پر فتویٰ لگاتے ہو. مگر یہ تو سرکار نے کرم فرمایا کہ اپنے چہرے مبارک کو کعبے کی طرف پھیر دیا, اب تب سے لے کر قیامت تک یہ کعبہ معظمہ بن گیا. تو مولا علی نے یہ بتا دیا, میں کعبہ میں دیکھوں تو بعد میں دیکھوں, پہلے دیکھوں تو رخ مصطفیٰ کو دیکھوں. ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات پر رہائی ہے. ہم سے پوچھتے ہو کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے, جاؤ پہلے صدیق اکبر سے پوچھو, جاؤ عمر ابن خطاب سے پوچھو, اور پھر یہ جو چوتھے خلیفہ ہے نا, اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو ان کی ولادت دیکھ لو. حضرات گرامی, اب یہ علی ہے, ان کی ولادت کعبے میں ہوئی, اور آپ کی ولادت کعبے میں ہوئی, اور آپ کی پرورش مصطفیٰ کے گھر میں ہوئی. ولادت کعبے میں ہوئی, پرورش مصطفیٰ کے گھر میں ہوئی, اور پھر شہادت خدا کے گھر میں ہوئی. کیا شان ہے میرے مولا کی کہ ولادت کعبے میں ہوئی, پرورش مصطفیٰ کے گھر میں ہوئی, شہادت پھر مسجد میں خدا کے گھر میں ہوئی. علی نے بتا دیا کہ لوگوں اگر مجھے تلاش کرنا چاہو یا تو خدا کے گھر میں ملوں گا یا مصطفیٰ کے گھر میں ملوں گا. یہ علی ہے, ہمیں سمجھ نہیں آتے علی کیا ہے, لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا علی کیا ہے. یہی عباسی خاندان کا ایک فرد دجلہ کے کنارے
بیٹھ کر لوگ جسے پاگل کہتے تھے مگر آل نبی اسے بہلول دانا کہتے تھے. لوگ کہتے تھے یہ پاگل ہے مگر آل نبی کہتے تھے یہ تو بہلول دانا ہے. ایک مرتبہ دجلہ کے کنارے بیٹھ کر آپ وہاں پر آپ نے دریا کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا گڑھا آپ نے کھودا اور پھر اس گڑھے میں دریا کے پانی کو اپنے دونوں ہاتھوں سے لیتے اور اس پانی میں کھڈے میں ڈالتے اور وہیں پر ایک شخص کا گزر ہوا. اس نے کہا کہ بہلول یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا اس سارے سمندر کے اس دریا کے پانی کو اس کھڈے میں ڈال رہا ہوں. کہا اس دریا کے پانی کو اسی گڑھے کے اندر ڈال رہا ہوں جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا. کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ بولا یہی میں کام کروں گا. بولا دنیا تبھی تو تمہیں پاگل کہتی ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس دریا کا پانی اس کھڈے میں کیسے آ سکتا ہے. آپ کھڑے ہوئے ملنگ کے مولا علی کے اپنے ہاتھ جاڑے آپ نے اور کپڑے جاڑ کر کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں. ارے اتنی چھوٹی سی عقل میں اتنا بڑا علی کیسے آئے گا؟ اتنی چھوٹی سی عقل میں اتنا بڑا علی کیسے آئے گا؟ اور یہ سند تو انہیں اعلیٰ نبی نے دے دی تھی کہ اے بہلول تم ہمارے در کے منگتے ہو, تمہیں یہ اجازت دے دی تم زمین پر بیٹھ کر مٹی کے گھر بناؤ اور جنت کا سودا کرتے رہو. یہ بھی بہلول دانا کے پاس زبیدہ کی سہیلیاں آئیں. کہا کہ جا کر پوچھو تو صحیح, یہ کتابیں ساری یہ موجود ہے یہ واقعات. کہا کہ جا کر پوچھو تو صحیح کہ یہ بہلول جو زمین پر بیٹھ کر یہ مٹی کے گھر بناتا ہے اور یہ آوازیں دیتا ہے کہ جس کو جنت میں گھر چاہیے لے لو, جس کو جنت میں گھر چاہیے آ کر لے لو. ذرا جا کر پوچھو تو صحیح یہ ماجرا کیا ہے. جب وہ زبیدہ کی سہیلیاں بہلول دانا کے پاس آئی اور آ کر کہتی ہے کہ ذرا بتاؤ تو صحیح یہ ماجرا کیا ہے. کہا سنو, میں جس مٹی سے گھر بناتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ جنت میں اگر گھر خریدنا ہے تو مجھ سے خریدو, کیونکہ مٹی کو مٹی کہتے ہیں مگر میرے مولا کو بو تراب کہتے ہیں. مٹی کو تراب کہتے ہیں, مٹی کو تراب کہتے ہیں, تراب کو مٹی کہتے ہیں مگر میرے مولا کو بو تراب کہتے ہیں. ارے میں جب سے بو تراب کا ہو گیا ہوں میرے اختیار میں یہ کمال آ گیا ہے کہ میں اگر چاہوں تو اس مٹی سے گھر بناؤں اور جنت میں گھر بن جاؤں. یہی وہ علی ہے, یہی وہ علی ہے. حضرات گرامی, حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ علی انا مدینۃ العلم وعلی بابها, کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. دروازے کا کام بڑا اہم کام ہوتا ہے. اگر کوئی ادھر ادھر سے پھران کر آئے تو اس کو آنے والا نہیں کہتے بلکہ چور کہتے ہیں. تم جتنا بھی دور بھاگو علی سے, اگر سرکار تک پہنچنا ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ دروازے میں کسی شخص سے ملنے کے لیے جب داخل ہم ہوتے ہیں دروازے سے ہوتے ہیں, اور جب دروازے سے جاتے ہیں ملاقات کے بعد پھر آتے ہیں تو پھر اسی دروازے پہ آتے ہیں. تو سرکار نے فرما دیا کہ علی جو جب تک تمہارے پاس نہیں آئے گا تو ہم تک نہیں پہنچ پائے گا. تو یہی تو ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ چاہے وہ قادری ہو, چاہے وہ چشتی ہو, چاہے وہ سہروردی ہو, بقیہ تو سارے سلسلے اسی سے چلے ہیں. ارے وہ جب تک علی تمہارے پاس نہیں آئیں گے تو ہم تک نہیں آئیں گے. ایک نقشبندی سلسلہ ہے, میرے یہاں پر نقشبندی برادران بہت سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ واحد سلسلہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ رہا ہے. مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا یہ سلسلہ جو شروع ہوا, چھٹے امام حضرت سیدنا امام جعفر الصادق ان سے ہوتا ہوا پھر آیا ہے. سبحان اللہ. یہ نقشبندی سلسلہ بھی حضرت سلمان فارسی سرکار نے فرمایا کہ سلمان منی اہل البیت, کہ یہ بھی ہماری اہل بیت میں ہے. اور پھر وہاں سے ہوتا ہوا حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ سلسلہ چلا. تو اہل بیت کا فیض صرف کوئی کہے کہ نقشبندیوں کے پاس نہیں ہے بلکہ نقشبندیوں کے پاس بھی ہے. نقشبندیوں کے پاس بھی حضرت امام جعفر الصادق جو مولا کائنات کی اولاد ہے, ان سے ہوتا ہوا پھر یہ سلسلہ آگے آیا ہے. حضرات گرامی, یہی علی ہے. سرکار نے فرمایا, حضور علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت, علی کو دیکھنا عبادت,
اور ہم جو مولا کائنات کے نام کے ساتھ جو کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم لکھتے ہیں، یہ حصہ صرف مولا علی کا ہے، یہ مرتبہ علی کا ہے. کسی اور نام کے آگے ہم کرم اللہ نہیں لکھتے، کیونکہ سرکار نے علی کے بارے میں فرمایا کہ علی تمہیں تو دیکھنا بھی عبادت ہے. علی تمہیں صحابہ کرام زیارت کرتے تھے اور مسکراتے تھے کہ سرکار نے کیا خوب فرمایا ہے کہ علی تمہیں دیکھنا بھی عبادت ہے. یہی مولا علی ہے. آئیے اب ہم ان کی بہادری کی بات کرتے ہیں. علی جیسا کوئی بہادر نہیں. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. حضرات گرامی، لوگوں کو علی سمجھ نہیں آتا، اور جن لوگوں کو سمجھ آتا ہے جو کالے کپڑے والے علی علی کرتے رہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو علی کے کتے ہیں. میں نے کہا تمیز سے بات کر. کہا ہم علی کے گھر کے کتے ہیں. میں نے کہا تمیز سے بات کر. کہا ہم علی کے گھر کے کتے ہیں. میں نے کہا علی کے کتے ہونے کے لیے بھی کلندر بننا پڑتا ہے. علی کا کتا بننے کے لیے کلندر بننا پڑتا ہے. آج سرکار کلندر کی بارگاہ میں تمہیں لے جاؤں. راجہ صاحب، سرکار کلندر خود لکھتے ہیں کہ ہیجریم کلندرم مستم، ہیجریم کلندرم مستم، بندہ ہے مرتضی علی ہستم، پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم. ارے تو کتا کہہ کر بھی توہین کر رہا ہے. اگر علی کی محبت سیکھنی ہے تو سنیوں کے پاس آؤ. تم محبت کہہ کر یہ مت سمجھو کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. ارے جو دبا تمہارے اوپر لگا ہوا ہے وہ نہیں اترنے والا. آج تم یا علی کہتے رہو یا حسین کہتے رہو، یہ محبت نہیں ہے. ارے یہ تو بد دعا ہے جو امام زین العابدین نے تمہیں دی تھی. یہ تو بد دعا ہے جو سیدہ زینب نے تمہیں دی تھی. آج تم اپنے آپ کو مار کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ ہم ہی علی والے، اور صحابہ کی توہین کر کر یہ دکھانا چاہتے ہو کہ ہم ہیں علی والے. ارے اگر علی والے بھی تمہیں تلاش کرنا ہو تو آؤ سنیوں کے پاس، آؤ سنیوں کے پاس آؤ، رضویوں کے پاس آؤ، اشرفیوں کے پاس آؤ، قادریوں کے پاس آؤ، چشتیوں کے پاس آؤ. ارے ان کے پاس آؤ گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ علی کیا ہے. مجھے بتاؤ جو شعر اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، آج تک کسی نے اعلی رسول کے بارے میں اس طرح کا شعر لکھا نہیں کہ گستاخ جو ہے وہ تو سرکار کے نور ہونے کا انکار کرتے رہے، مگر اعلیٰ حضرت نے تو یہ عقیدہ ہمیں دے دیا کہ سنیوں یہ سرکار کو نور نہیں مانتے، مگر اعلیٰ حضرت کا یہ عقیدہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور. یہ عقیدہ ہمیں اعلیٰ حضرت نے دیا. اب یہ جو علی جو کرتے رہتے ہیں، صحابہ کے گستاخ ہیں، یہ 12ویں امام تک آ کر رک جاتے ہیں. 12ویں امام تک آ کے رک جاتے ہیں. بھائی ان کے سامنے کوئی سید زادہ بھی بیٹھا ہو، انہیں نہیں پتا. یہ تو اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا نا، یہ تو ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ ہم صرف 12ویں امام تک نہیں ہیں، ہم تو آل رسول کو اب بھی ادب کرنے والے ہیں. ہمارے سامنے سیدوں کا بچہ آ جائے تو ہم اس کا بھی ادب کرتے ہیں. اور کس طرح ادب کرتے ہیں؟ قرآن کریم 30 پاروں پر مشتمل ہے. اگر قرآن کریم کو 30 پاروں میں یعنی الگ الگ ایک سپارہ کر دیا جائے اور آپ لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیے جائے تو آپ جو ادب پورے قرآن کا کرو گے وہی ایک سپارے کا بھی کرو گے. اگر قرآن کریم کی کوئی چھوٹی سی سورت آپ کے ہاتھ میں پکڑا دے، سورہ کوثر جو سب سے چھوٹی سی سورت ہے، 3 آیاتوں پر مشتمل ہے، آپ نہیں کہو گے کہ یہ قرآن سے الگ ہے، میں اس کا ادب نہیں کرتا. آپ اس کا بھی ادب کرو گے کیونکہ ہے تو قرآن کا حصہ. ارے تو یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں. ارے آل رسول چاہے جہاں پر بھی ہو، چاہے وہ لیسٹر میں ہو، چاہے لندن میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، مگر ہے وہ مدینے والے کا. یہ عقیدہ ہمارے بزرگوں نے دیا. ہم تو تمہارے سے زیادہ 12 امام کے ماننے والے ہیں، ہم تمہارے سے زیادہ علی علی کرنے والے ہیں. تمہاری اوقات کیا ہے؟ اگر ہمارے سامنے کسی بھی صحابی کی اگر توہین کرو گے تو یاد رکھنا صحابہ کرام کی حفاظت کے لیے ان کے محافظ بن کر اگر نکلیں گے تو وہ بھی آل رسول ہوں گے. ہم صحابہ کے خلاف نہیں، صحابہ
کے گستاخ نہیں، ہم اس کی آنکھ پھوڑ کر رکھ دیں گے جو صحابہ پر اٹھے۔ ہم صحابہ کے بھی نوکر ہیں، مولا علی کے بھی نوکر ہیں۔ حضرات گرامی یہ عقیدہ دیا ہے ہمیں بزرگوں نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان صحابہ زندہ باد۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ آئیے جنگ خندق کے موقع پر سبحان اللہ کہیے۔ یہ خندق کا موقع ہے، خندق کی وہ جنگ ہے حضرات گرامی، مسلمانوں کا لشکر بڑا تھوڑا سا ہے اور کافروں کے پاس ایک بہت بڑی کافر وہ بدبخت جو 1000 جانوں کے مقابلے میں وہ واحد اکیلا لڑنے کی طاقت رکھتا تھا، اور آ کر لڑکارنے لگا کہ ہے کوئی مسلمان آؤ میرے سامنے۔ اب صحابہ کرام، تمام صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے وہ بھی سن رہے ہیں، مگر مولا کائنات اٹھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، مجھے اجازت دے، میں بھی یہ جا کر بتاؤں کہ میں بھی علی ہوں، میرا نام بھی علی ہے، میں جو کچھ بھی ہوں مگر میرے مصطفیٰ آپ کے در کا چھوٹا سا خادم ہوں۔ اور جا کر آپ نے یہ بتا دیا کہ ارے تو جو لڑکار رہا ہے تو کیا سمجھتا ہے مسلمانوں کو، تو ہمارے نبی تک پہنچنا چاہتا ہے، پہلے میرے سے تو آ کر نمٹ، پہلے میرے سے آ کر نمٹ، مجھ سے تو آ کر مقابلہ کر، میں تجھے بتاتا ہوں کہ تو کیا ہے اور میں کیا ہوں۔ مولا کائنات نے ایک وار میں اسے جہنم میں پہنچا دیا۔ اس کے بیٹے نے دیکھا، کہا یہ ہمارے بابا جو 1000 لوگوں کی قوت رکھتے تھے، ایک ہی جھٹکے میں مولا کائنات نے اسے ہلاک کر دیا، ختم کر دیا۔ وہ بیٹا اچھلتا ہوا، کودتا ہوا، تلوار لہراتا ہوا آیا، مولا نے کہا تیرے باپ کو تو پہنچا دیا جہنم میں، اب تیری باری ہے، تو بھی آ جا۔ ارے میں علی ہوں، شیر خدا ہوں، میرا وہ لقب ہے، یعنی جو اس وقت خندق کے موقع پر جو یہ نازل ہوئی، فرشتوں نے یہ کہا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ خیبر کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں، خیبر کا وہ منظر ہے، سرکار علیہ السلام نے پہلی کمان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دی، پورا دن جنگ ہوتی رہی صبح سے شام تک، مگر کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، سورج غروب ہو گیا، رات ہو گئی، دوسرا دن آیا، حضور علیہ السلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کمان دی کہ جائیے عمر بن خطاب، جا کر کفاروں سے لڑی۔ پورا دن جنگ ہوتی رہی، کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ حضور علیہ السلام نے رات کو فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کو یہ کمان دینے والا ہوں، ایسے شخص کو میں جھنڈا دینے والا ہوں کہ جو یہ خیبر کے قلعے کو فتح کر لے گا۔ اور پھر یہ فرمایا صاحب کہ جو اللہ کا بھی محبوب ہے اور مصطفیٰ کا بھی محبوب ہے، جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، مصطفیٰ سے بھی محبت کرتا ہے، اور جس سے رب تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے، اور خود میں عربی محمد عربی بھی محبت کرتا ہے۔ اب صحابہ کرام بڑے بیتاب ہیں، رات بڑی مشکل سے گزری، یہی اسی انتظار میں ہے کہ وہ جھنڈا کسے ملتا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں مل جائے، کیونکہ وہ بات جھنڈے کی نہیں تھی۔ دراصل اگر دیکھا جائے وہ بات میں راز کیا تھا کہ تمام صحابہ کرام یہ امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ وہ کاش مجھے مل جائے، یہ جھنڈا مجھے مل جائے، بلکہ بات جھنڈے کی نہیں تھی۔ سرکار نے جو فرمایا تھا کہ میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ کا بھی محبوب ہے اور میرا بھی محبوب ہے، اللہ بھی جس سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہے، اور میں بھی اس سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے بھی راضی ہے۔ اور وہ کون خوش نصیب ہے کہ جس کو سرکار نے یہ سند دے دی ہے گویا کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ آخر وہ کون خوش نصیب ہے؟ صبح ہوئی، تمام صحابہ کرام موجود ہیں مگر علی نظر نہیں آ رہے۔ اس میں بھی حکمت ہے، اس میں بھی حکمت ہے۔ مولا کائنات ہر موقع پر آگے ہیں، مگر جب جھنڈا دینے کی بات آ رہی ہے، جب کمان کو ہاتھ میں دینے کی بات آئی، اس وقت مولا کائنات نہیں ہے۔ سرکار نے یہ فرمایا کہ کہاں ہے علی، علی کو بلاؤ۔ جب علی کو بلایا گیا، علی کو جب بلایا گیا، مولا کائنات جب آتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی یہ کمان میں آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری آنکھوں کے اندر آشوب انفیکشن ہو چکا ہے،
میری آنکھوں میں تکلیف ہے، درد ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن علی کی آنکھوں میں لگایا۔ علی فرماتے ہیں، علی خود کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں جب تک زندہ رہا ہوں میری آنکھ میں دوبارہ درد نہیں ہوا۔ کہا کہ علی یہ پکڑو جھنڈا، یہ ہم تمہارے ہاتھ میں دیتے ہیں، اور جاؤ اور کفاروں سے جا کر لڑو اور انہیں بتا دو کہ تمہاری طاقت کیا ہے۔ اب مولا کائنات جا رہے ہیں، صحابہ کرام کا لشکر ہے، اب کون جا رہا ہے؟ کوئی ذرا سوچے تو صحیح، کون جا رہا ہے؟ ارے فتح کی کامیابی تو پہلے مصطفیٰ نے دے دی ہے۔ فتح کی کامیابی، یہ فتح کی بشارت، خوشخبری سرکار پہلے عطا فرما چکے ہیں۔ علی اب جا رہے ہیں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ لشکر میں، اپنے وفادار ساتھیوں کے ساتھ۔ اب علی جب جا رہے ہیں، علی جب جاتے ہیں، کفاروں نے دیکھا کہ آج علی آئے ہوئے ہیں، آج علی آ رہے ہیں، آج ہو سکتا ہے کہ علی جب میدان میں آ گئے ہیں۔ حضرات گرامی، اگر میں یہاں پر کچھ دیر کے لیے اگر رک جاؤں، ایک حضرت علی کی ایک ایسی جنگ گزری کہ جہاں پر مولا کائنات جب لڑ رہے تھے، ایک کافر کو گرا دیا، جب وہ گر جاتا ہے مولا علی اسے قتل نہیں کرتے، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ آپ نے اسے قتل کیوں نہیں کیا، بڑا خطرناک ہے۔ علی نے اس وقت پتہ ہے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ارے جو گر جاتا ہے اسے قتل نہیں کرتے، جو خود بخود گر جائے۔ ارے علی کا یہ دبدبا تھا کہ علی کو دیکھ کر لوگ خود بخود گر جاتے تھے۔ علی آ رہے ہیں، علی آ رہے ہیں۔ اب علی جب خیبر میں گئے، حضرت مولا علی جب جاتے ہیں، مولا کائنات جب جاتے ہیں، اب جنگ شروع ہوئی۔ جنگ جب شروع ہوئی، اب مولا کائنات کی تلوار چل رہی ہے۔ کون سی تلوار؟ کہ لا سیف الا ذوالفقار، کہ علی جیسی کوئی تلوار نہیں۔ اب مولا کائنات جس طرف جاتے ہیں شیر کی طرح حملہ آور ہوتے ہیں اور انہیں جہنم میں پہنچا رہے ہیں۔ اب جنگ کے دوران ہی مولا کائنات کے ہاتھ سے جو ڈھال تھی وہ ڈھال گر پڑتی ہے۔ ایک یہودی نے دیکھا کہ اس سے بڑا موقع اور ہاتھ میں نہیں آنے والا، یہ ڈھال گر چکی ہے، اس کو اٹھاؤ اور فوراً فرار ہو جاؤ۔ وہ ڈھال اٹھا کر بھاگ گیا۔ اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ علی ڈھال اٹھا لے، مگر وہ کیا جانتا تھا کہ یہ علی ہے۔ ڈھال ہوتی ہے، ڈھال جس سے پکڑ کر سیفٹی کے لیے اگر کوئی تیر ہے یا کوئی تلوار ہے تو اس سے اپنی حفاظت کی جائے۔ وہ جب ڈھال گر گئی، حضرت مولا کائنات نے کہا کوئی ایسی بات نہیں، بغیر ڈھال کے آپ لڑتے رہے، اور یہاں تک کہ آپ خیبر کے قلعے پر پہنچے۔ وہ دروازہ آپ نے دیکھا، میرے ہاتھ میں ڈھال تو نہیں ہے، لشکر بہت بڑا ہے، آپ نے اس دروازے کو اکھیڑ دیا، ایک ہی ہاتھ سے اکھیڑ دیا، اور آپ نے وہی خیبر کے قلعے کو، یعنی اسی دروازے کو آپ نے ڈھال بنا لیا، اور آپ لڑتے رہے یہاں تک کہ قلعہ فتح ہو گیا۔ اب مولا کائنات آ رہے ہیں، دوبارہ آ رہے ہیں، خوشخبری تو سرکار نے دے دی تھی۔ اب علی آتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کھڑے ہو کر مولا کائنات کو بغل میں یعنی گلے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی تمہیں مبارک ہو، یہ صحرا بھی تمہارے سر پر آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر میں تھوڑی دیر کے لیے مقام صحابہ پر لے جاؤں، یہ کون سا مقام ہے حضرات گرامی؟ یہ وہی مقام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات کے بالوں پر، آپ کے ران پر اپنا سر انور رکھ کر آپ آرام فرماتے ہیں۔ عصر کا وقت ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز عصر پڑھ چکے تھے، مگر مولا کائنات نے بھی عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، اور سورج وہ دھیرے دھیرے ڈھلتا رہا۔ مگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سو نہیں رہے تھے۔ اطہر لا ینام قلب کے تحت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں بند تھی مگر دیکھ رہے تھے علی کو۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ کہ نگہبانی کرو درمیان والی نماز کی۔ وہ کون سی نماز ہے؟ وہ علماء کرام میں فرماتے ہیں یہ عصر ہی کی نماز ہے جس کی تاکید قرآن میں آئی، مگر علی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر انور علی کی ران مبارک پر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ گویا یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ آرام فرما رہے ہیں، سورج ڈل رہا ہے۔ علی آزمائش میں آ گئے، کشمکش میں آ گئے، اب میں کیا کروں؟ میں خدا کی بندگی کروں یا مصطفیٰ کی اطاعت کروں؟ آپ
آپ یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، وہ خوف کے آنسو تھے کہ آج لائف میں پہلی مرتبہ علی کی نماز جا رہی ہے، مگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نماز اگر جاتی ہے جائے، محبت مصطفیٰ نہ جائے۔ کیونکہ نماز کی تو قضا ہے مگر محبت کی قضا نہیں ہے۔ نماز اگر مس ہو جائے اس کی قضا ہے، مگر یہ ایسی محبت ہے حضرات گرامی، اگر حج ان لوگوں پر فرض ہے، حج ان لوگوں پر فرض ہے جو صاحب حیثیت و لائف میں ایک مرتبہ، رمضان کے روزے ان لوگوں پر فرض ہے کہ جو مسافر نہ ہو، جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ نماز تو سب پر فرض ہے، مگر اس نماز کا وقت چلا جائے تو قضا آ جاتی ہے، مگر یہ واحد وہ عبادت ہے کہ جس کی قضا نہیں ہے۔ تم حج بدل کر سکتے ہو، تم روزے بعد میں رکھ سکتے ہو، نماز کی قضا کر سکتے ہو، مگر یہ حضور کی محبت ہے، یہ حضور کی محبت ہے جو اگر نماز جاتی ہے تو جائے مگر محبت مصطفیٰ نہ جائے۔ یہ مولا علی نے بتا دیا۔ اب سورج ڈل گیا، علی کی آنکھوں میں آنسو آئے، وہ مبارک آنسو، علی کے آنسو کی کیا قیمت ہے؟ علی کے آنسو جب گرے تو رخ مصطفیٰ پر گرے، جب رخ مصطفیٰ پر گرے حضور علیہ السلام بیدار ہوئے۔ حضور علیہ السلام آپ یہ پوچھتے ہیں کہ اے علی آپ کیوں رو رہے ہو، آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے جب پوچھا کہ بتاؤ علی رونے کی وجہ کیا ہے، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آج علی کی نماز عصر قضا ہو گئی ہے، آج عصر کا وقت چلا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ علی تم میری محبت میں تھے، تم میری اطاعت میں تھے، گویا تم رب کی اطاعت میں تھے۔ آپ نے ہاتھ اٹھا دیے، حضور علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا کر عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ علی تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا، اے باری تعالیٰ آج اگر علی کی نماز قضا ہو گئی تو گویا محبت مصطفیٰ بدنام ہو جائے گی، لوگ کہیں گے کہ محبت میں نماز قضا کر دی، مگر رب تعالیٰ نے گویا جو سورج جو ڈوب چکا تھا اسے دوبارہ پلٹا کر یہ بتا دیا کہ علی تم نماز ادا کرو تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں کہ محبت مصطفیٰ میں نماز قضا نہیں ہوتی بلکہ ادا ہوتی ہے۔ یعنی آج جو لوگ آج جو محبت مصطفیٰ کے دعوے دار محبت کے دعوے کرتے ہیں مگر نمازوں کا پتہ نہیں، تو یاد رکھیے حضور علیہ السلام کی محبت کسی کو بے نمازی نہیں بناتی، حضور کی محبت کسی کو اسلام سے دور نہیں لے جاتی، ارے حضور کی محبت تو ایک سچا مسلمان بناتی ہے۔ یہی مولا علی ہے، میں اپنی گفتگو کو اب سمیٹ رہا ہوں، یہی مولا کائنات علی المرتضیٰ ہے، شیر خدا۔ آپ کی جب شہادت کا وقت آیا، آپ کی شہادت بھی تھی، حضرت مولا علی شیر خدا نے اپنی لائف میں آپ نے جو 4 سال اور کم و بیش 9 مہینے کا جو وقت آپ کا گزرا ہے، ان پورے عرصے میں مولا کائنات چین سے نہیں بیٹھے، سکون آپ کو میسر نہیں ہوا۔ آپ نے جب سے خلافت کی ذمہ داری آپ نے سنبھالی، مولا کائنات کو لوگوں نے سکون سے بیٹھنے نہیں دیا۔ جنگ جمل آپ ہی کے دور میں ہوئی، اب ایک طرف بھی صحابہ کرام اور ادھر بھی صحابہ کرام۔ جنگ صفین یہ بھی مولا کائنات کے دور میں ہوئی، ادھر بھی صحابہ کرام، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر اور ادھر مولا کائنات کا لشکر۔ مگر ہمارے اہل سنت والجماعت کے تمام مفسرین کرام، علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ حق پر تھے، مگر ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی نہیں کر سکتے۔ یہ ہم کل امام حسن مجتبیٰ کے موقع پر ہم یہ سنیں گے، ہمارے نزدیک امیر معاویہ قابل احترام ہے، اگر ہمارے ہوتے ہوئے بھی اگر کسی نے امیر معاویہ کی گستاخی کی جرت کی تو ہم سے بھی یہ برداشت نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ نے ان سے صلح فرمائی ہے اور حضور علیہ السلام کی صحابیت کا انہیں شرف حاصل ہے، مگر ہم یزید کے ساتھ سمجھوتہ بھی نہیں کریں گے جس کے ساتھ حسن پاک نے، حسن مجتبیٰ نے صلح فرمائی، وہ ہمارے نزدیک قابل احترام ہے۔
مگر جس کے ساتھ امام حسین نے جنگ کی ہے ہم بھی اس کے ساتھ جنگ کریں گے. ہمارے نزدیک وہ بالکل قابل مذمت ہے. تو حضرات گرامی، حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی یہ دو جو جنگیں، ایک جنگ میں تو قرآن پاک اٹھا لیا گیا کہ کسی طرح سے جنگ کو روک دیا جائے. جنگ صفین ہوئی، جنگ صفین کے بعد ایک اور جنگ ہوئی، جنگ مہروان. یہ خارجیوں کی جنگ تھی. مولا کائنات نے خارجیوں سے جنگ کی. یہ خارجی، یہ وہی خارجی ہیں حضرات گرامی، یہ وہی خارجی ہیں کہ جو اس دور میں بھی مولا کائنات کو گالیاں بکتے تھے، جو حضرت حسنین کریمین کی شان میں اس وقت بھی گالیاں بکتے تھے. اور انہوں نے اس گستاخی کو اپنا طریقہ بنا لیا تھا. نمازوں میں جب تک آل نبی پر وہ معاذ اللہ گالیاں نہ بکتے، ان کی گستاخی نہ کرتے، وہ خطبہ نہیں پڑھتے تھے. یعنی یہ ماحول پیدا کر دیا گیا. مولا کائنات نے ان کے خلاف جنگ کی اور آپ بہت زیادہ آپ نے خارجیوں کو جہنم میں پہنچا دیے. مگر اس میں سے کچھ خوارج جو کوفہ سے نکل کر، جو عرب سے نکل کر مختلف جگہوں پر انہوں نے اپنا ڈیرا بسا لیا. آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے آج یہ انہی کی اولاد ہے. آج بھی اسلامی لبادے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں. آج یزید کو بڑی بھرپور کوشش کی جاتی ہے حق پر کہنے کی. معاذ اللہ یزید کو امیر المومنین بھی کہا جاتا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ دو شہزادوں کی جنگ تھی. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ تو کرسی کی جنگ تھی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یزید حق پر تھا. امیر معاویہ نے اس کے ہاتھ میں جو ہے بادشاہت دے دی. حضرات گرامی، یہ وہی خارجیت ہے، یہ وہی خارجیت ہے جس نے مولا کائنات کے دور میں جنم لیا. اور یہ خارجیت چل رہی ہے. مگر ہم ان خارجیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں، ہم چاہے اس قابل تو نہیں ہے، ہماری آواز کہاں تک جائے گی، ہم کہاں تک، یہ بس اس مجمع میں ہم کہہ سکتے ہیں حضرات گرامی. مگر ہم جس مجمع میں بھی ہوں گے ہمیشہ یہی کہیں گے کہ ہم خارجیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں، اے خارجیوں، تم یہ سمجھتے ہو کہ اہل بیت کا ذکر یہ نہیں ہونا چاہیے، مگر یاد رکھو آج کے دور کی پوری یزیدی قوت یہ سن لے، ارے اگر ہم جب تک ہیں، ہماری باڈی میں جب تک سانسیں ہیں، ہم جب تک زندہ ہیں، تم کہتے ہو کہ ذکر اہل بیت نہیں ہوگا، ہم کہتے ہیں تمہارا یہ ارمان کبھی پورا نہیں ہوگا. یہ بازی حق کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے. ہر گھر سے حسین ہی نکلے گا، تم کتنے حسینی مارو گے. امام علی مقام نے تو ہمیں یہ بتا دیا کہ اگر کوئی باطل قوت آ جائے تو اس کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرو. اگر جان جاتی ہے تو جائے، مگر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو ہمیشہ بلند رکھو. حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ پر کوفہ میں مسجد میں وہاں آپ نماز فجر ادا فرما رہے تھے، اور عبد الرحمن ابن ملجم نامی شخص، یہ وہ بدبخت تھا کہ جو اسی انتظار میں تھا. اس نے بڑی سازش کے ساتھ کہ کسی طرح امیر المومنین علی بن ابی طالب پر حملہ کیا جائے. اس نے موقع پایا، فجر کی نماز کا وقت تھا، مولا کائنات مسجد کے اندر داخل ہوئے، اور کچھ روایتوں کے مطابق آپ نماز ادا فرما رہے تھے، اور دوران نماز اسی بدبخت نے مولا کائنات پر وار کیا. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ آپ گر پڑتے ہیں. امام حسن پاک آپ کو لے جاتے ہیں. جب گھر پر لے گئے، مولا کائنات علی المرتضیٰ نے یہ فرمایا کہ بیٹا حسن، ذرا حسین کو بلاؤ، ذرا زینب کو بلاؤ، میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ میرے بچوں سنو، کبھی دنیا کے پیچھے مت بھاگنا، کبھی رنگیلی دنیا کے پیچھے مت بھاگنا، غریبوں کا خیال رکھنا، غریبوں کی مدد کرنا،
اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو ہمیشہ بلند رکھنا۔ اور مولا کائنات علی المرتضیٰ نے یہ وصیتیں اور بھی آپ نے وصیتیں فرمائی، مگر جو اہم بات وہ یہی تھی کہ غریبوں کا خیال رکھنا، سرکار کے دین کی حفاظت کرنا، اور یہی کام امام علی مقام نے سر انجام دیا، اور آپ نے جامع شہادت نوش فرمائی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کریم مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے صدقے میں مولا تعالی ہم سب کو ایمان پر موت نصیب فرمائے، شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ اللہ کریم اس دیار غیر میں، اس کفرستان میں ہمارے ایمان اور عقیدوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔